الدرجہ قابل احترام معززین کرام، قرآن حکیم جن احکام کی ہمیں تلقین کرتا ہے اور تاکید کے ساتھ بڑا زور دے کر جس باتیں ہمیں ذہن نشین کراتا ہے، ان میں سے ایک حکم وصیت کا حکم۔ قرآن حکیم نے وصیت پر کتنا زور دیا ہے اور اسے کس قدر اہمیت دی ہے، اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ نساء کی 2 آیات، آیہ نمبر 11 اور 12، یہ وہ 2 آیات ہیں جن میں وراثت کے احکام ذکر ہوئے۔ ان 2 آیات میں 4 مرتبہ اللہ پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ قرآن حکیم میں کسی کلمے کا، کسی حکم کا، کسی تعبیر کا تکرار اور ریپیٹیشن کے ساتھ آنا، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ کو وہ حکم بڑا مطلوب ہے۔ بندوں کی، ہماری مخلوق کی اس میں بڑی خیر ہے، ہماری بھلائی اس حکم سے وابستہ۔ اس وجہ سے خلاق کائنات، رب کائنات، جو اپنی مخلوق پر 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، وہ ہمیں تکرار کے ساتھ اس حکم کی طرف متوجہ فرما۔ وراثت کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، آج وہ موضوع نہیں ہے، آج موضوع ہے وصیت۔ وراثت میں جہاں باپ کے حصے کا تذکرہ کیا، ماں کے حصے کا قرآن نے تذکرہ کیا، خاوند اور بیوی کے حصوں کا تذکرہ کیا، بہنوں اور بھائیوں کے حصوں کا ذکر کیا، بیٹوں اور بیٹیوں کے حصوں کا ذکر کیا، 4 مرتبہ فرمایا کہ یہ جو تقسیم وراثت ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا، یہ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو مرنے والے نے کی۔ 2 آیتوں میں 4 مرتبہ ایک ہی حکم کا تکرار قرآن حکیم پڑھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ ہے۔ اور جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی بہترین انداز میں، بڑے ہی مؤثر اور بلیغ طریقے سے امت کو اس جانب متوجہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث، میں نے صرف مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف اور سنن ابن ماجہ کی احادیث کا صرف تجزیہ کیا، یہ بطور مثال ہے۔ اگر تمام کتب احادیث کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کریمہ ہمیں وصیت کے حوالے سے ملتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے کتاب الوصایا میں 43 احادیث ذکر کی، 43۔ یہ صحیح بخاری شریف کی پوری کتاب الوصایا، جس میں مختلف ابواب کے تحت امام بخاری نے 43 احادیث صرف وصیت کے بارے میں سے، اور سنن ابن ماجہ میں اسی کتاب الوصایا کے عنوان سے 22 احادیث امام ابن ماجہ نے ذکر کی۔ اگر دیگر کتب احادیث کو شامل کریں تو یہ تعداد کہیں تک جا پہنچتی۔ ہم صرف چند ایک احادیث اپنے وقت میں رہتے ہوئے سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہمیں یہ واضح ہو سکے کہ وصیت کی اہمیت کیا ہے۔ ہر حکم شرعی، ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہے، مکلف ہے، اس کے لیے اہمیت رکھتا، لیکن یہ جو وصیت کی احادیث، یہ ایک تو وہ احباب جنہیں اللہ نے خیر عطا کی، جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب جائیداد ہیں، جو صاحب مال ہیں، جنہیں اللہ نے مالی وسعت عطا کی، مالی فراخی اور کشادگی سے نوازا ہے، انہیں خصوصاً ان احادیث کو زیادہ توجہ سے سننے کی ضرورت۔ اور اسی طرح جو عمر کے بڑے حصے میں ہیں، بزرگی میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ احادیث زیادہ قابل توجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کریم ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2700 ذکر کی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المحروم من حرم وصیت، فرمایا محروم وہ ہے جو وصیت کرنے سے محروم رہا، جسے اللہ نے مال بھی دیا تھا، دولت بھی دی تھی، فراخی بھی دی تھی، سوچنے سمجھنے کی عمر بھی تھی، موقع بھی تھا، اور اس نے وصیت نہیں کی، رسول اللہ فرماتے وہ محروم رہا۔ شارحین حدیث نے اس جملہ نبوی کی وضاحت کی کہ حضور نے اسے محروم کیوں فرمایا۔ شارحین فرماتے ہیں محروم اس لیے فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی دولت کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کر سکتا، اللہ نے اسے موقع دیا تھا کہ وہ وصیت کر جاتا کہ میرے مال کا یہ حصہ فلاں خیر کے کام میں صرف کیا جائے، وہ دنیا سے چلا جاتا اور اس کی ہوئی وصیت کا اجر و ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ جس نے اس موقع کو ضائع کر دیا، دولت مال آسودگی ہونے کے باوجود وصیت نہیں کی، حضور فرماتے ہیں وہ محروم رہا۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2738، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی اللہ نے کچھ مال دیا، جس کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ دولت مال ہے، اسے روا نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی وصیت لکھے بغیر گزارے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ ابتداءً فرض تھا، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا گیا، وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا کہ مال میں سے ماں باپ کا، بیوی کا، خامند کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا کتنا حصہ، یہ جب تک اللہ نے وراثت کے احکام نازل نہیں فرمائے تھے اس وقت تک یہ فرض تھا، اور جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے اب وصیت فرض نہیں رہی، لیکن اس کی اہمیت اب بھی موجود ہے، اور وہ اب بھی مسلمان کے لیے خیر کا، اس کی آخرت کے لیے بھلائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ، جس کی طرف آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو متوجہ کیا۔ ایک اور حدیث جسے امام ابن ماجہ نے باب الحث علی الوصیہ، سنن ابن ماجہ میں ایک پورا باب ذکر کیا ہے امام ابن ماجہ نے، اور باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ حضور کی وہ احادیث جو وصیت کرنے کی ترغیب دلاتی ہیں، جو انسپائر کرتی ہیں، شوق دلاتی ہیں کہ انسان کو وصیت کرنی چاہیے۔ امام ابن ماجہ نے اس میں حدیث نمبر 2701 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات علی وصیت، جو مسلمان وصیت کر کے فوت ہوا اور اس نے اپنے مال کو کہیں نہ کہیں خیر کی راہ میں خرچ کرنے کی وصیت کی ہے، حضور نے فرمایا مات علی سبیل و سنت، اس کی وفات صحیح رستے پر اور سنت کے مطابق ہوئی، ومات علی تقی و شہادت، وصیت کی کتنی فضیلت ہے، فرمایا جو مرتے وقت جس نے وصیت کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی ہے، ومات مغفورا لہ، فرمایا جو وصیت کر کے مرا ہے وہ اس حال میں مرا ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ یہ ساری جو خوبیاں ہیں، تقوی پہ موت، شہادت پہ موت، سنت پہ موت اور مغفور لہو حالت میں، بخشی ہوئی حالت میں موت، اللہ کے رسول فرماتے یہ اسے نصیب ہوگی جو وصیت کر کے فوت ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو وصیت کرنا کتنا پسند ہے۔ اب اس میں ایک سوال جو ذہنوں میں آتا ہے کہ وصیت ہوتی کیا ہے اور اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے میں نے عرض کر دی ابتدائی اسلام میں وصیت فرض تھی، بعد ازاں فرضیت منسوخ ہو گئی، وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے، لیکن کچھ صورتیں ہیں جن میں اب بھی وصیت فرض اور لازم رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی زندگی میں
اس پر زکوٰۃ فرض تھی، 1 سال 2 سال وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، اس کے پاس کیش نہیں تھا، کوئی اور ایسی صورت بن گئی کہ وہ صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ فرض تھی لیکن وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکا، اس پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے میری زکوٰۃ ادا کی جائے، میری 1 سال کی زکوٰۃ رہتی ہے وہ ادا کی جائے، میری 2 سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے وہ دی جائے۔ حج فرض تھا، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے حج نہیں کیا، وصیت کرنا لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ مجھ پہ حج فرض تھا، وسائل تھے، کوئی معنی، کوئی بیریئر، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں غفلت کوتاہی کی وجہ سے نہیں کر سکا، میری طرف سے حج کروایا جائے، حج بدل۔ حج فرض ہو تو اس کی وصیت کرنا بھی فرض۔ یوں ہی اگر کسی کا قرض ادا کرنا، اور خاص طور پر وہ قرض ہے جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، زبانی اپنی ذاتی پہچان اور تعلق کی بنا پر کسی سے قرض لیا، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی، کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی گئی، قرض لینے والا جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے، ایسا قرض اگر ہے تو اس کی وصیت کر کے جانا کہ مجھ پر فلاں کا یہ قرض ہے، وہ لازماً ادا کیا جائے، یہ لازم اور ضروری۔ اسی طرح اگر کفارہ قسم، کفارہ ظہار، کفارہ صوم واجب تھا، اس کی وصیت کرنا یہ واجب ہے۔ اور ایک وصیت ہے جسے مستحب قرار دیا گیا، یہ وصیت خصوصاً ان رشتہ داروں کے لیے ہے جن کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر متعدد احادیث ہیں جن میں حضور نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ، اے لوگو سن لو، اللہ نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، بیٹے کا، باپ کا، ماں کا، بیوی کا، بھائی کا، بہن کا، سب کا، ہر ایک کو حق مل گیا۔ فلا وصیت لوارث، حضور نے فرمایا جسے اللہ نے حق دے دیا ہے اس کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں۔ وصیت ہے اس رشتہ دار کے حق میں جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اور اس میں ایک بڑی اہم چیز جو علماء نے لکھی ہے کہ خصوصاً اگر کسی کے یتیم پوتے موجود ہیں، باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، یتیم پوتے ہیں، یتیم پوتیاں ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا یہ مستحب ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ میرے یتیم پوتوں اور پوتیوں کو دیا جائے۔ یا اگر نواسے نواسیاں ہیں، بیٹی زندگی میں فوت ہو گئی ہے تو اس مرحومہ بیٹی کی اولاد کے لیے بھی زندگی میں وصیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اور دیگر جو رشتہ دار ہیں، خصوصاً اگر ان میں کوئی فقراء ہیں، ان میں غرباء ہیں، ان میں کمزور جو ہے وہ حالت والے ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اور جو غنی مالدار رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ وصیت جائز ہے، مستحب ہے کہ اہل حاجت کے حق میں وصیت۔ اب وصیت مال کے کتنے حصے میں ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں اور کم و بیش صحاح ستہ کی تمام کتب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور آپ کی حدیث علماء نے تفصیلاً ذکر کی ہے جو ضرور یاد رکھنی چاہیے، اور اس سے بڑا اہم مسئلہ جو شریعت مطہرہ کا ہے ثابت ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی اور بڑے محترم اور محبوب صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ جب حجۃ الوداع کے لیے حضور تشریف لے گئے ہیں، حضرت سعد بھی ساتھ تھے، آپ بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی شدید تھی کہ جسے کہتے ہیں جان کے لالے پڑ گئے، یوں لگنے لگا کہ شاید اس بیماری سے تندرستی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور حضرت سعد کی عیادت کے لیے تشریف لے، تیمارداری کے لیے تشریف لے، مریض کی عیادت کے لیے جانا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں چل کے جاتا ہے، اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب کا واقعہ۔ اللہ کے رسول عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت سعد نے حضور کو دیکھا اور رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو مکہ سے ہجرت کی تھی، اب پھر میرا مکہ میں ہی انتقال ہو جائے، حضور میں اسی بیماری میں ہی لگ رہا ہے کہ شاید جان بر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دکھی دیکھا
حضور نے تسلی دی، فرمایا سعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، اور ہو سکتا ہے اللہ تمہارے ذریعے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور بہت سے دشمنوں کو اللہ تمہارے ذریعے ضرر پہنچائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی دی، حضرت سعد کچھ سنبھلے، پھر حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بڑا مال دیا، میرے وارثوں میں صرف ایک ہی بیٹی ہے، اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا 2/3 مال اللہ کی راہ میں وصیت کر جاؤں، وقف کر جاؤں، صدقہ کر جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ حضور نے پھر ایک اصول ارشاد فرمایا جسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا سعد، اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جانا، انہیں اچھی حالت میں چھوڑ کر جانا، ان کے لیے بہتر مال چھوڑ کے جانا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دو اور وارثوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑو، تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ فرمایا یہ اچھا طریقہ نہیں، 2/3 مال کی وصیت مت کر۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا آدھا مال راہ خدا میں وصیت کر جاؤں، وقف کر جاؤں۔ فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ 1/3 مال وصیت کر دوں، اس کا وقف کر دوں؟ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3، ہاں فرمایا 1/3 مال بھی بہت ہے۔ پھر حضرت سعد نے اپنے 1/3 مال کی وصیت، اللہ نے انہیں صحت بھی دی، اس کے بعد بڑا عرصہ وہ زندہ بھی رہے، اور شارحین حدیث نے لکھا ہے اللہ نے انہیں بیٹے اور بیٹیاں بھی بہت سی عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان سے یہ اصول علماء نے ذکر کیا کہ جو وصیت جس کی فضیلت اور تفصیل ہم سن رہے ہیں وہ صرف 1/3 مال میں سے ہو سکتی ہے، 1/3 مال میں سے۔ جو 2/3 مال ہے، 2/3 ہے، وہ وارثوں کا حق ہے۔ جو حصے، جو رشتے، جو جس طرح سے تقسیم اللہ نے فرما دی ہے، 2/3 مال اسی طرح تقسیم ہوگا۔ 1/3 مال تک میں وصیت کی جا سکتی ہے، اور وہ وصیت کرنے والے کے لیے بڑا باعث خیر اور باعث برکت۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم شریف میں اسی کتاب الوصایا میں ایک باب ذکر کیا، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت۔ اس باب میں وہ احادیث ذکر کی جن میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی طرف سے صدقہ کیا جائے، وقف کیا جائے، تو اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی کتاب الوصایا کا ایک پورا باب ہے، 3 احادیث اس میں انہوں نے ذکر کی۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، انقطع عنہ عمل، اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے، وہ عبادات نہیں کر سکتا، وہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتا، وہ تسبیح و اوراد نہیں پڑھ سکتا، وہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، سارے عمل ڈسکنیکٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، الا من ثلاث۔ لیکن فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے۔ ان میں حضور نے جو سر فہرست اور سب سے پہلے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، وصیت یہ اسی صدقہ جاریہ ہی کی ایک صورت۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے زندگی میں صدقہ جاریہ کر دیا، اور صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد بنوانا، اگر اللہ نے توفیق دی ہو، ساری نہیں تو اس میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا، جتنا اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ایک کبوتر کے انڈے کے برابر بھی اگر کوئی خانہ خدا اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، یا ایک کبوتر کے انڈے کی مانند چھوٹا سا بھی اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اسے جنت میں محل عطا فرمائے۔ وہ مسجد کی ساتھ تعاون کی صورت میں بھی صدقہ جاریہ ہے، وہ رفاہی کاموں میں، وہ فلاحی کاموں میں، وہ غرباء اور مساکین کے لیے، وہ فقراء اور اہل حاجت کے لیے، وہ شفا خانوں کی صورت میں، وہ مدارس کی صورت میں، وہ پانی کی صورت میں، جس بھی صورت میں ہو، صدقہ جاریہ جس سے لوگ مسلسل فائدہ اٹھا۔ آج ہم اللہ کے جس گھر میں بیٹھے ہیں اس کی تعمیر کو بھی 10 سال ہو چکے ہیں، 40 سے زائد سال کا عرصہ بیت گیا، بہت سے بنانے والے دنیا سے جا چکے، جنہوں نے حصہ لیا ہے اللہ انہیں قبر میں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح سے جو خیر کا کام جس نے شروع کیا صدقہ جاریہ کی صورت میں، اللہ مرنے کے بعد بھی اسے اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا علم ینتفع بہ،
جو اپنے بعد ایسا علم چھوڑ گیا جس سے مخلوق خدا کا فائدہ، وہ علم قرآن و سنت کی صورت میں بھی ہے اور وہ مخلوق خدا کی بھلائی کی صورت میں بھی ہے۔ کسی بیماری کی دوا ایجاد کر دینا، کسی معذوری سے بچاؤ کا کوئی نسخہ کسی کو سمجھا جانا، یہ بھی علم ہے جس سے نفع لیا جانا۔ لوگوں کی زندگی میں کسی بھی حوالے سے خیر، بھلائی اور آسانی کا سبب بننا، یہ علم ہے جو نفع بخش ہے۔ حضور فرماتے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا۔ اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد دعا مانگے، اللہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کی دعا سے فوت شدہ ماں باپ کو نفع عطا۔ تو یہ حدیث بھی متوجہ کرتی ہے ہمیں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کرنا چاہیے کہ جو مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی صورت۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ وہ اس وصیت کے حکم پر کیسے عمل کرتے تھے؟ صرف بطور مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف میں ذکر فرمایا، حدیث نمبر 4224، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث مبارکہ اور حضرت عمر کا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے بتاتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کی زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم فرمائی۔ خیبر کی زمینوں میں حضرت عمر فاروق کو بھی حصہ ملا، اور خیبر کی زمینوں میں ایک بڑا اچھا باغ، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں سیرت کا، خیبر کا علاقہ یہ یہودیوں کا گڑھ تھا، بڑی زرخیز زمینیں تھیں۔ مدینہ طیبہ ویسے ہی زرخیزی کا مرکز تھا، کھجوروں کا مرکز تھا، یہاں کے لوگ زراعت پیشہ تھے اور زمینیں بڑی اچھی تھیں، اور خصوصاً خیبر کا علاقہ، وہاں سمغ، سا میم اور غین، سمغ، یہ وہ باغ تھا جو حضرت عمر کے حصے میں آیا، بڑا قیمتی باغ، بڑی قیمتی جائیداد۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ جمعہ اگر یاد ہو ہم نے شرح صدر کی بات کی۔ شرح صدر کیا ہوتا ہے ہم نے پچھلے جمعے تفصیل سے سنا تھا۔ حضرت عمر کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شرح صدر ہوتا کیا۔ حضرت عمر کو بڑی قیمتی جائیداد ملی ہے، خیبر میں ملی ہے، یہ 7 یا 8 ہجری حضور کے وصال سے 2-3 سال پہلے کی بات۔ سیدنا عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یستأمرہ فیہا، اللہ کے رسول سے مشورہ مانگتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس جائیداد کا کیا کروں؟ آقا عرض کی انی اصبت ارضا بخیبر، یا رسول اللہ مجھے خیبر میں جائیداد میں حصہ ملا، ایک باغ ملا ہے، لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه، یا رسول اللہ جتنی قیمتی جائیداد، جتنا مہنگا وہ باغ ہے، میری جائیداد میں، میری ملکیت میں ایسی قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ فما تأمرنی بہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کیا مشورہ دیتے؟ قال، حضور نے فرمایا، ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اللہ کے رسول حضرت عمر کو مشورہ دے، کیا خوش بختی اور سعادت مندی تھی صحابہ کی کہ جنہیں مشورے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی صحبت نصیب، جو اپنے مالی معاملات میں، جو اپنے دینی معاملات میں، جو اپنے دنیاوی معاملات میں اس ہستی سے مشورہ کرتے تھے جن کے سینے پہ اللہ کی وحی نازل ہوا۔ سیدنا عمر مشورے کے لیے حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول بڑی قیمتی جائیداد ملی ہے، حضور کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، عمر تمہیں چاہیے کہ اس کی اصل کو روک لو اور اس کے نفع کو صدقہ کرو۔ سادہ لفظوں میں جسے آج ہم وقف کرنا کہتے ہیں، ایک ہے ایک وقت کا صدقہ، کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دینا، ایک وقت کے لیے چند کھجوریں دے دیں، اور ایک ہے کہ کھجوروں کے باغ کو وقف کر دیں کہ یہ باغ نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، ہر سال جو پھل لگے گا وہ اترے گا اور راہ خدا میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے مشورہ دیا کہ عمر آپ ایسا کریں، حبست اصلھا وتصدقت بھا، اس باغ کو وقف کر دیجئے، جو بھی اس میں پھل لگے گا اسے آپ اپنی آخرت کے لیے راہ خدا میں وقف کر دیں۔ قال فتصدق بھا عمر، قیمتی جائیداد، خیبر کی جائیداد۔ سیدنا عمر رسول اللہ سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر حضرت ابن عمر کہتے ہیں سیدنا عمر نے اسے صدقہ کرا، لیکن کس طرح سے؟ انہ لا یباع اصلھا،
اس باغ کو بیچا نہیں جا سکتا، ولا یبتاع، نہ خریدا جا سکتا، ولا یورث، یہ وراثت میں میری اولاد کو بھی نہیں ملے گا، ولا یوہب، یہ کسی کو ہبہ بھی نہیں کیا جائے گا، اور پھر جو اس کا پھل ہوگا، جو اس میں سے ہر سال کھجوریں اترا کرے گی، دیگر جو پھل ہوں گے، فی الفقراء وفی القربى وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل والضیف، فرمایا اس سمغ، اسے میں راہ خدا میں وقف کرتا ہوں، اس کا جو پھل اترا کرے گا وہ فقراء پہ، وہ میرے رشتہ داروں پہ، وہ غلاموں پہ، وہ اللہ کی راہ میں، وہ مسافروں کے لیے اور وہ مہمانوں کے لیے وقف ہوگا۔ رقاب اور غلام اس زمانے میں معاشرے کا سب سے کمزور اور پسا ہوا طبقہ تھا۔ سیدنا عمر کی یہ وصیت جو رسول اللہ کے حکم سے آپ نے کی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ اپنے زمانے میں غرباء اور فقراء کا خیال رکھا کرتے تھے، اپنی جائیداد میں سے حصہ وقف کرتے تھے فقراء کے لیے، غرباء اور مساکین کے لیے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ ظاہر باغ ہے تو پھل خود بخود تو نہیں لگے گا، اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی، اسے بچانا بھی پڑے گا، شریروں سے، دیگر چیزوں سے اس کی ٹیک کیئر کرنا پڑے گی۔ آپ نے فرمایا جو اس کی ٹیک کیئر کرے گا، اس کی نگرانی کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، وہ اس میں سے کھائے، یہ اس کے لیے بھی جائز ہے، وہ اپنے دوستوں کو کھلائے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ بیچ کر وہ اپنا مال بڑھائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ابتداءً آپ نے حضور کے زمانے میں زبانی وصیت کر دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے باقاعدہ تحریری شکل میں اس وصیت کو محفوظ کیا، اور سب سے پہلے آپ نے اپنی اولاد میں سے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس باغ کا والی بنایا کہ میری بیٹی مومنوں کی ماں حفصہ اس باغ کی نگرانی کریں گی، اور میری ہدایات کے مطابق اس کے پھل کو ہر سال وہ تقسیم کیا کریں گی، وہ خود بھی کھائیں، اپنی دوستوں کو بھی کھلائیں، اور راہ خدا میں اسے تقسیم بھی کیا کریں۔ جب تک وہ باغ اور اس کا پھل تقسیم ہوتا رہے گا، سیدنا عمر وصیت کرنے والے اور وقف کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے متعدد صحابہ کے بارے میں بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے یا اپنے لیے اپنی جائیدادوں کا کچھ حصہ زندگی ہی میں وقف کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ حضور ان کا انتقال ہوا ہے، میں ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں ثواب انہیں پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا مخراف نامی باغ، اور شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اسے مخراف اس لیے کہتے تھے کہ اس پہ پھل بڑی کثرت سے لگتے تھے، بڑا شاندار اور زرخیز باغ تھا۔ حضرت سعد نے وہ باغ اپنی والدہ کے نام وقف کر دیا، اور انہی حضرت سعد کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک کنواں کھدوا کے اپنی والدہ کے لیے وقف کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیرحا نامی باغ جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اب وہ مسجد نبوی کے اندر آ چکا، بڑا خوبصورت باغ تھا، اس میں ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چشموں پہ تشریف لے جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کیا، اور حضور سے پوچھا کہ حضور کنہیں مالک بناؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کو اس کا مالک بنا۔ حضرت حسان سے حضرت ابو طلحہ کی رشتہ داری تھی، حضرت حسان کو بھی اس باغ میں سے حصہ ملا۔ یوں ہی سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے خود جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے مالوں کے بارے میں وصیت کی، اور ان کے ایک حصے کو اپنی آخرت کے لیے انہوں نے ذخیرہ کرا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اس حوالے سے دھیان کرنا چاہیے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اور جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو وصیت سے محروم رہا وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہا، ہمیں اسے اپنے پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ وصیت کے حوالے سے جو آخری بات ہے، قرآن حکیم نے وصیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا غیر مضار، وصیت کرے تو کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وصیت نہ کرے۔ اگر وصیت اس انداز میں کی ہے کہ جس سے کسی وارث کا حق متاثر ہوتا ہے تو یہ وصیت بجائے خیر کے اس کے لیے شر کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ سن لیں جس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فر من میراث وارث، جو اپنے وارث کی میراث سے بھاگا،
کہ اگر میں نے یہ مال خرچ نہیں کیا، میں مر گیا تو یہ تو فلاں کے حصے میں آ جائے گا، یہ فلاں کو مل جائے گا، اسے روکنے کے لیے اس مال کو زندگی میں خرچ کر ڈالا، یا وصیت اس طرح سے کی کہ اسے نہ مل سکے۔ مقصود وارث کو وراثت سے محروم کرنا تھا۔ حضور نے فرمایا جو وارث کی وراثت سے بھاگا قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کے حصے کو کاٹ دے گا۔ جس وارث کو اللہ نے حق دے دیا ہے، جو اس کا حق روکتا ہے، پھر وہ جنت سے اپنے حصے کو روکتا۔ اور دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک نیکی کے عمل کرتا رہتا، خیر کے عمل کرتا رہتا، فَإِذَا أَوْصَى، جب وقت موت آتا ہے وہ وصیت کرتا، حَافَ فِي وصیت، اور اس وصیت میں ظلم سے کام لیتا، اس وصیت میں زیادتی کرتا ہے، اس وصیت میں کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ شرعاً ایسی وصیت قابل عمل ہے ہی نہیں، مگر ہمارے ہاں چونکہ شرعی نظام نہیں ہے تو جو ناجائز اور خلاف شرع وصیتیں ہیں ان پر بھی عمل کر لیا جاتا ہے۔ شرعی طور پر کسی وارث کو محروم کرنے والی وصیت قابل عمل ہے ہی نہیں، اس کو وہ باطل ہے، اور جیسے قرآن نے حکم دیا وراثت اسی طرح تقسیم۔ یہ جو ہمارے ہاں عاق کر دیتے ہیں اولاد، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ عاق کرنا یہی ہے، وارث کو وراثت سے محروم کرنا۔ اب یہ جو ڈیبیٹ اور بحث ہے کہ جی اولاد بڑی نافرمان ہے، بڑی گستاخ ہے، بڑی بدتمیز ہے، بڑی یہ اور وہ ہے، جو ایسی بدنصیب اولاد ہے وہ یہاں بھی بھگتے گی، آخرت میں بھی بھگتے گی۔ جو ماں باپ کی گستاخ ہے، توہین کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، ایسی اولاد دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتے گی اور آخرت میں بھی وہ سزا سے نہیں بچ سکے۔ لیکن اولاد کی بدتمیزی انہیں جائیداد سے عاق کرنے کی وجہ نہیں بن سکتی۔ اللہ کے رسول فرماتے 70 برس تک ایک شخص نیکی کرتا ہے، وصیت میں وہ زیادتی کرتا ہے، اور پھر اس کا خاتمہ برے عمل پہ ہوتا ہے، فَيَدْخُلُ النَّارِ، اور اس غلط وصیت جس میں اس نے زیادتی کی ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے۔ اور ایک شخص فرمایا برے عمل کرتا رہتا ہے 70 سال تک، جب مرنے لگتا ہے يَعْدِلُ فِي وصیت، وہ وصیت میں عدل سے کام لیتا، انصاف سے کام لیتا ہے، کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں اس کا خاتمہ اچھے عمل پہ ہوتا ہے جس کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو راوی حدیث ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لو، ان میں حضور کے اس فرمان کی تائید کی گئی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14، جس میں حصے بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا تلک حدود اللہ، یہ حصے یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اطاعت گزار ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو ان حصوں کے بارے میں، وراثت کے بارے میں اللہ کے فرامین سے تجاوز کرے گا اس کے لیے توہین والا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں احکام وصیت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا